بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری، فیملی فزیشین ایکسپرٹ اینڈ فیملی میڈیسن۔ آئی ہیو اے 2 year ورکنگ ایکسپیرینس ود نیوٹریشن سوسائٹی آف USA۔ آج میں اپنے ویورز، فالوور، پیشنٹ، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ایک نیا ٹاپک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور بیسیکلی ہم اپنے کلینیکل ٹرائل اور کلینیکل جتنے بھی ہمارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں پیشنٹ کے اوپر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کو بیس بنا کر اپنے پیشنٹ، فالورز، فرینڈز، فیملیز کے ساتھ یہ مسائل جو ہے نا ان کو اجاگر کیا جائے، تاکہ بیسک ایشو سمجھ آ سکے کہ بیسک ایشو ہوتا کیسے ہے، اور پھر اس کا جرنل نالج کیسے ہم پیشنٹ کے لیے اپڈیٹ کریں، تاکہ پیشنٹ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں جب میرے اندر پائی جا رہی ہیں تو بیسیکلی ان کے سمٹم یہ ہونے کی وجہ سے یہ کون سی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ ہم اپنے ایکسپیرینس اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو ہم اپنے کلینیکل ٹرائل میں دیکھتے ہیں، 2 4 5 جگہ پہ جہاں پہ بھی بیٹھ کے ہم اپنی پریکٹس کرتے ہیں، تو جتنے پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں ان کو ایگزامن کرتے ہیں، ان کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کے بعد جو ٹاپک ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو سب سے زیادہ پیشنٹ کے کویشچنز ہوتے ہیں، جو ہمارے فالورز کے کویشچن ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کو بیس بنا کے ایک جو ہے وہ ٹاپک اس کو دیکھا جائے، پھر اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کی جائے۔ نیکسٹ پھر پیشنٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جائیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اپنے پیشنٹ، ویورز، فالور، فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر سکیں، تاکہ ان کے نالج کو اپ گریڈ کیا جائے، ان کے جرنل نالج کو اپ گریڈ کیا جائے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد اور آج کا ہمارا جو ہم ایک ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ٹاپک آپ کو آج بتانا چاہ رہے ہیں، وہ بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے انزائٹی اور ڈپریشن، پھر اس کے بعد سٹریس، یہ ہوتی کیوں ہے اور ان کا آپس میں کامن لنک کیا ہے، اور پھر جب اگر آپ کو کسی بھی انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس یا کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، بے اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں، تو ایسی کنڈیشنز آپ کے ساتھ ہوتی کیوں ہیں، پھر اگر ہو جائے تو اس سے آپ نے نکلنا کیسے ہے، اور ایز اے ڈاکٹر، ایز اے فیملی فزیشین، ایز اے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کا آپ کی اس انزائٹی کو، پھر آپ کے ڈپریشن کو، آپ کے سٹریس کو ریلیز کرنے میں کتنا کردار ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے لائف سٹائل میں کتنی چینجنگ لانا پڑتی ہے، تو جا کے آپ اس مسئلے سے نکلتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک آج ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ویورز، فالور، پیشنٹ، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں، کیونکہ یہ آج کل تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم 250+ پیشنٹ ڈیلی ایگزامن کرتے ہیں تو تقریباً 100+ کے ساتھ جو ہے نا وہ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، پریشانی، بے اضطرابی کیفیت، نہ چاہتے ہوئے سوچوں کا آنا، یہ ایک کامن سی بات ہے۔ تو ہم اپنے ویورز، فالور، پیشنٹ، فرینڈز اینڈ فیملی کو یہ بتانا چاہتے ہیں، تو بیسیکلی آپ کو جو ہے انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، پریشانی یا بے اضطرابی کیفیت، نہ چاہتے ہوئے الٹے سیدھے خیالات کا آنا، یہ ہوتا کیوں ہے۔ اس کی ٹاپ 3 ریزنز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ریزن ہوتی ہیں جو ہم فیل کرتے ہیں اپنے کلینیکل ٹرائل میں۔ ایک تو آپ کا ریلیشن شپ ہے، اس میں بریک تھرو آنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ انگیج ہیں، آپ کسی کے ساتھ بہت کلوزلی ریلیشن میں ہیں، پھر اس ریلیشن میں جب بریک اپ آتا ہے تو یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے سٹریس کی، ڈپریشن کی، پریشانی کی۔ اب نمبر 2، فنانشلی ایشو بھی آ سکتے ہیں، اکنومیکل پرابلمز بھی آ سکتے ہیں، آپ کو مالی مسائل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، جاب کے کھو جانے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جاب نہ ملنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کے اندر ایک احساس کمتری پایا جاتا ہے کہ میں اور میرے کلاس فیلوز جو تھے وہ جب نکلے ایک یونیورسٹی سے ہیں، نکلے ایک کالجز سے ہیں، میرے کولیگ ہیں، تو وہ آج اوپر جا رہے ہیں، میں کیوں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ بھی ایک سٹریس کی وجہ ہے کہ آپ نے ایک اپنے اوپر ایک چیز سوار کر لی اور اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیا، یا اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھ لیا، احساس کمتری آپ کے اندر آ گئی، تو یہ بھی ڈپریشن کی وجہ۔ تیسری وجہ جو ہم کامن یہاں پہ دیکھتے ہیں اپنے کلینیکل ٹرائل میں، کہ ایسی فیمیلز ہیں، ایسے میلز ہیں جن کے پارٹنر اس دنیا سے چلے گئے، یعنی فیمیل ہے اس کا ہسبینڈ چلا گیا، یا میل ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ اتنی اس کی اٹیچمنٹ تھی کہ وائف دنیا سے چلی گئی، یا کوئی بیٹا ہے اس کا فادر چلا گیا، بیٹی ہے اس کا مدر کے ساتھ لنک تھا، مدر ہے اس کا بیٹی کے ساتھ لنک تھا، بہن بھائیوں کے آپس میں کنیکٹیویٹی بہت زیادہ تھی۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی ان کے اس پاس وے ہونے سے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک سٹریس کی کیفیت بنتی ہے۔ نمبر 4 قسم کا جو سٹریس ہے وہ سٹریس ہوتا ہے جو آپ کو ملکی لیول پہ ہوتا ہے۔ مثلا جس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کرونا کا ایک سٹریس لوگوں نے لیا، اس میں بہت سارے لوگ
انگزائٹی میں چلے گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، اسٹریس میں چلے گئے، پھر اس طرح پریشانیوں کی وجہ سے اور بیماریوں کے شکار ہوئے۔ تو ٹاپ پریورٹی جو ہم نے آپ کو بتائی کہ ریلیشن شپ میں بریک تھرو کا ہونا، آپ کے لو جب آپ کسی کے ساتھ لو کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی انسان سے کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بھی لائبلٹی میں آپ کسی کے ساتھ اتنے کلوز ریلیشن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، اس کا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، تو پھر کوئی ایسی سچویشن آئی کہ اس میں بریک اپ ہو گیا، تو یہ بہت بڑی وجہ ہے آپ کی انزائٹی میں جانے کی، ڈپریشن میں جانے کی، اسٹریس میں جانے کی، بے اضطرابی کیفیت میں جانے کی، نہ چاہتے ہوئے اپنے اوپر بہت سارے خیالات کو ہیوی کرنے کی۔ تو یہ ساری کنڈیشن جو ہے یہ فرسٹ ٹائپ میں آتی ہے۔ سیکنڈ ٹائپ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اکنامیکل ایشو ہے، معاشی بحران ہے، جاب کا نہ ملنا ہے، پھر آپ نے اسٹڈی اتنی زیادہ کر لی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیول کی کوئی جاب نہیں ہے، یا کسی کے آپ انڈر کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو اس طرح کے کئی مسائل ہیں، تو یہ ایک ڈپریشن کی ایک اور وجہ ہے، انزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن کی ایک اور وجہ ہے۔ تیسری جو ہم نے آپ کے ساتھ ایک پریورٹی رکھی ہے کہ کسی کا لاس ہو جانا، باپ کا چلے جانا، یا بیٹی کا باپ کے ساتھ اس طرح کا لنک ہونا، وہ چلے جانا، ماں کا چلے جانا، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں کسی ایک کا دنیا سے چلے جانا، تو یہ بہت بڑی سٹریس کی ریزن بنتی ہے۔ اب ہم اپنے پیشنٹ، فالورز، فرینڈز اینڈ ویورز کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب ہمارے پاس اس بریک اپ کے بعد کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کی موٹیویشن کیسے کرتے ہیں، ہم کس طرح اس کو جو ہے نا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نارمل لائف کی طرف چلا جائے۔ تو میڈیکیشن تو ایک 10% سے 30% جو رول ہے وہ میڈیکیشن ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کریں گے، انزولیٹک دے دیں گے، انزائٹی ڈپریشن کی میڈیسن دے دیں گے، یا انزائٹی ریلیز کرنے کی، ڈپریشن ریلیز کی ہم کوئی ایسی میڈیسن، اینٹی ڈپریسنٹ جو بھی دے سکتے ہیں وہ ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کریں گے۔ اب کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ پراپر ایک ٹائم مانگتی ہے۔ جب ہم پیشنٹ کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں تو اس وقت پیشنٹ کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہوتی ہیں۔ آپ جتنی بھی چیزیں بریک تھرو والوں کو جن کا بریک اپ ہوا ہے یا ان کے ریلیشن ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کو سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ جب ڈاکٹر اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی ہم اس کو پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ جو بھی سوچ رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، یہ 100% آپ کریکٹ پوزیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اپنی لائف کو سیکیور بھی کرنا ہے، آپ نے اپنے مسائل کو بھی دیکھنا ہے، تو اب آپ نے اپنی لائف کو جب سیکیور کرنا ہے، آپ اپنے مسائل کو سٹریس کرنا ہے، یا آپ نے اپنے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کو آپ نے ایڈریس بھی کرنا ہے، آپ نے سٹریس سے نکلنا بھی ہے، انزائٹی سے نکلنا بھی ہے، آپ نے ٹینشن پریشانی سے اپنے آپ کو نکالنا بھی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہم اس کو موٹیویشنل سپیچ دیتے ہیں، یا اس کی مینول تھراپی، اس کی مینٹل تھراپی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کا دکھ نکالتے ہیں، اس کے اندر کی کیفیت کو نکال کے پھر ہم اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی سٹریس اور ان کی ڈپریشن کا ایک اور ریزن ہوتی ہے، وہ بھی پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ سیشن دینا پڑتا ہے۔ پیشنٹ جب ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر میرے اتنا کلوز ہے کہ میں اس کے ساتھ جو گفتگو کروں گا وہ گفتگو میری سیف ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہم پیشنٹ کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول بناتے ہیں، اس کی ساری باتیں سنتے ہیں، پھر اس میں سے جج کرتے ہیں کہ پیشنٹ اب کس طرف جانا چاہ رہا ہے یا اس کی خواہش کیا ہے، تو ہم اس کی وش کے مطابق جو ہے وہ اس کو ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں اور اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اس کی موٹیویشن بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا پوزیشن جو ہوتی ہے، جیسے آپ کے اکنامیکل ایشوز ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہے، جاب کا ایشو ہے، تو ایسے پیشنٹ کے ساتھ بھی ہم اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، کچھ ہلکی پھلکی میڈیکیشن بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر اپنے ٹرائل میں کوشش کرتے ہیں ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، 10-15 منٹ 20 منٹ بھی ایک پیشنٹ کے اوپر ہمیں لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ فیملی فزیشین ایز اے کنسلٹنٹ، ایز اے فیملی فزیشین، ہمارے رول میں یہ پوری فیملی ہمارے ساتھ کنیکٹیویٹی میں ہوتی ہے، بہن بھائی ماں باپ سب ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے سب کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کو کیا مسائل آ رہے ہیں، کیا کس طرح اس کو سٹریس کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے جو اس طرح کے پرابلمز ہیں ان کو سٹریس سے نکالنا ہے اور اس معاملات کو ریزولو کرنا ہے، تو ہم پھر پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، میڈیکیشن کرتے ہیں، پھر اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ اب ہمارے اپنے ویورز، فالوور، پیشنٹ، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ایک جرنل جو ہم اس کو اپنی ایک جرنل نالج ان کے ساتھ اپڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک ہدایت دینا چاہ رہے ہیں کہ ڈپریشن، سٹریس، پریشانی، انزائٹی، بے اضطرابی کیفیت سے نکلنا کیسے ہے۔ تو ہمارے ایکسپیرینس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ اپنی لائف میں واک کو اپنے اوپر لازم کر لیں، فریش ایئر میں جائیں، باغ کے ساتھ کنیکٹیویٹی بڑھا دیں اور آپ ذکر الہی کریں، اللہ کا ذکر کریں، فریش ایئر میں رہیں، اپنی واک کریں، اپنی باڈی کو موٹیویشن اپنی چینج کریں اور اپنی باڈی کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، تو آپ بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ ڈپریشن، انزائٹی اور پریشانی سے، بے اضطرابی کیفیت سے نکل جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو یہ آپ اس طرح کا عمل کرنا شروع کریں گے تو بہت جلدی آپ کو سٹریس،
پریشانی، ڈپریشن، بے اضطرابی کیفیت سے آپ نکل پائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔